السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں اور اس مہینے کی رحمتیں اور مغفرتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک میں ہم تمام لوگوں کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، تمام روزے صحیح طریقے سے پورے طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل، تراویح، تہجد اور دوسری عبادات صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر یہ روزانہ کی دینی نشست 20 سے 25 منٹ کی ضروری مسائل شرعیہ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں روزوں سے متعلق اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق بھی آیات کریمہ، احادیث کریمہ سے اس کے فضائل اور پھر ان کی روشنی میں اس کے متعلق ضروری مسائل ذکر کیے جائیں گے بہر شریعت سے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان روزے کے بیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے رمضان المبارک کا کہ ہم جب روزے سے رہیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اس لیے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس وقت شہوتیں نہیں ہوتی، ان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ یہ شہوتیں وغیرہ اور دوسرے گناہوں کی رغبت یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کہ انسان کا پیٹ بھرا ہو۔ تو گناہوں سے بچنے کا ایک بہتر طریقہ اور بہترین چیز روزہ ہے۔ عام طور پہ بھی اگر کسی کو اندیشہ ہو ایسے گناہ کا تو وہ روزہ رکھے، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ
تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس مال نہ ہو، وہ بیوی کو رکھ نہیں سکتا، ایسی استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کہ یہ روزہ جو ہے وہ اس کے لیے آڑ ہے، یعنی وہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایام معدودات، چند دنوں کا روزہ، چند دنوں کا، یعنی اس کی تفسیر میں یہ ذکر ہے کہ یہاں پہ چند دنوں سے مراد یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ تو آگے ارشاد ہوا کہ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، وہ فدیہ دیں یعنی ایک مسکین کا کھانا، پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان، ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ اس آیت کریمہ سے خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں جو کوئی یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی اگر واقعی کوئی اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، طاقت نہیں رکھتا اتنی، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسافر ہے، مسافر شرعی ہے، تو اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، اگر رکھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کی قضا بھی نہ کرے، بعد میں وہ گنتی پوری کر لے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ اللہ عز و جل تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بولو کس چیز پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ہدایت کی، اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ، لعلکم تشکرون۔ آگے ارشاد ہوا اور اے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس امید پر کہ راہ پائیں۔ یعنی دعا
کرنے والوں کی دعا بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ جو چیزیں فرض کی ہیں انہیں ادا کیا جائے، جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، انہیں ادا کیا جائے، تاکہ ہمیں راہ ملے، ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں۔ آگے ارشاد ہوا تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جماع حلال ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی رات میں عورتوں سے جماع حلال کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے دن میں روزے کی حالت میں جماع حلال نہیں ہے تو پھر رات میں بھی حلال نہ ہو، نہیں، بلکہ اس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں سے جماع روزے کی رات میں حلال کیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے جماع کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اسے چاہو جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، اس وقت تک رات بھر کھاؤ پیو۔ پھر آگے ارشاد ہوا پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یعنی مسجد میں اگر اعتکاف میں ہے تو اس وقت بھی بیوی سے جماع حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے بچیں، یعنی وہ لوگ ایمان والے اس سے بچیں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی اور اس کا ترجمہ ذکر فرمایا، جس سے روزے کی فرضیت کا بھی ثبوت ملتا ہے، رمضان میں روزہ فرض ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور روزے کی حالت میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حلال نہیں ہے، اور اگر رمضان مبارک کی راتوں میں کیا چیز حلال ہے، وہ تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بہت عمدہ عبادت ہے، اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں۔ یہاں پر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان نے بعض حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، میں یہاں پر چند احادیث کریمہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو روزے کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان ہی کے دروازے نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور امام احمد و ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی ندا دینے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے تو باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، یعنی رمضان مبارک کی ہر رات میں کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جو آخری عشرہ ہے وہ تو خاص طور سے ہے، اس میں بے شمار لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ہر رات میں کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تک ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ان جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما لے، آمین۔ امام احمد نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیا اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان سرکش جنات وغیرہ کے گلے میں طوق ڈال دیا جاتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس حدیث میں ارشاد ہوا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی بارے میں ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد ہوا جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے، یعنی وہ جو اس کی بھلائی سے کچھ حاصل نہ کر سکا، گناہوں میں ہی مبتلا رہا، تو پھر وہ سمجھ لو کہ محروم پورا کا پورا محروم ہی رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہمیں دور رکھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی شب قدر سے جو محروم ہو گیا، اس کی برکات سے، اس کی خیرات سے جو محروم ہوا، تو وہ پورا محروم ہوا، اور وہی محروم ہوگا اس کی خیر سے جو کہ پورے طور پر ہر چیز سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے اور ایسے کام سے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، ویسے بھی سوال کرنے والے سائل کو عطا کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خصوصی طور پر یہ قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، رہا فرما دیا کرتے تھے، اور سائل ہر کوئی جو بھی سائل ہوتا، جیسا مانگنے والا ہوتا، حضور ان کو عطا کرتے۔ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو ہمارے غریب مسلمان بھائی مسکین، خصوصی طور پر یہ جو ماحول چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا، اور اس کی وجہ سے کتنے بھوکے پیاسے افراد، خاندان، ہمارے غریب مسلمان بھائی جو بھوکے پیاسے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ انہیں کھانا دیا جائے، انہیں کچھ ان کی امداد کی جائے، تاکہ اس کے ثواب کے بھی ہم مستحق ہوں۔ بیہقی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک، یعنی آنے والے سال تک جنت جو ہے وہ سنواری جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان مبارک کے لیے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے۔ وہ حوریں جو جنت میں ہیں ان پر وہ ہوا چلتی ہے، تو وہ حوریں کہتی ہیں، اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ
اس کے لیے پورے سال جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ اور آج رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے لیے سال بھر جنت آراستہ کی گئی ہے۔ تو کس لیے آراستہ کی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادت گزار بندے ہیں، جو لوگ رمضان المبارک کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، اور رمضان المبارک کو گزارنے کا جیسا حق ہے اس طریقے سے رمضان المبارک کو ادا کریں، اس طریقے سے حق ادا کریں، اس طریقے سے رمضان کو گزاریں، تو ضرور وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخری حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں آج۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ حدیث، اس میں حضور نے کیا فرمایا کہ رمضان کے آخری رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو آخری رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا وہ آخری رات شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا کر لے، یعنی جب کام پورا ہو جاتا ہے، کسی کو مزدور کو ہم نے کام کے لیے لگایا، اب جب اس نے پورا کام کر لیا تو مزدوری اسی وقت تو واجب ہوتی ہے دینا کہ جب وہ پورا کام کر لے تو اسی وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک میں جو مسلمان بندہ، اللہ کا بندہ، جس نے پورے روزے رکھے اور عبادتیں کی، ریاضتیں کی، قیام اللیل کیا، اچھی طریقے سے رمضان کو گزارا، تو اب جس طریقے سے مزدور کی مزدوری آخری دن دی جاتی ہے، اسی طریقے سے آخری رات رمضان کے آخری شب میں اس امت کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی توفیق عطا فرمائے، فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی رحمتوں برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی 19 نومبر میں ہوئی تو اس پر زکوٰۃ ابھی دینا لازم ہے یا نومبر میں، یعنی آنے والے نومبر میں؟ اور اگر گھر کی حالت ٹھیک نہ ہو تو اس رقم سے گھر کے حالات ٹھیک کرے اور بعد رمضان دینا، یعنی نومبر 2020 میں ضروری ہے؟ اس دہیج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ لڑکی جس کی شادی 19 نومبر کو ہوئی، اگر اس سے پہلے وہ مالک نصاب تھی، یعنی پہلے سے اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنے پیسے، روپیے، زیور تھے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، اگر اتنی قیمت کا مال اس کے پاس پہلے سے تھا تو وہ مالک نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جیسے ہی وہ سال پورا ہوگا تو سال کے اخیر میں جتنا بھی اس کے پاس مال ہے اس پورے مال کو جوڑ کر اور پھر اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ الگ سے کسی مال کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سال پورا ہو، نہیں، بلکہ جب مالک نصاب اگر پہلے سے ہے تو اسی میں اسے ایڈ کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ تو اب اگر یہ پہلے سے مالک نصاب ہے اور پہلے سے اس کا سال، وہ اس مال کا کب پورا ہوتا ہے وہ دیکھے، جب سال پورا ہو رہا ہے اسی وقت میں یہ زیورات وغیرہ جو اس کے ملے ہیں شادی میں یا جو کچھ بھی ملے ہیں وہ، تو اس میں یہ بھی ایڈ ہو جائیں گے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب رہی بات کہ ابھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو دیکھیے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر مال والا ہے کوئی یا عورت ہے مال والی ہے
تو زکوٰۃ ادا کریں تو خود بخود اس زکوٰۃ کی برکت سے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ہی حالات ٹھیک ہوں گے کہ اس کی نافرمانی میں حالات ٹھیک ہوں گے؟ تو اس لیے اگر فرض ہو گئی زکوٰۃ تو زکوٰۃ جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ اور آپ حضرات جو ہے وہ مزید سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ان سوالوں کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل شرعیہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل شب 10:30 بجے انشاءاللہ یہ دینی نشست پھر سے شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر رہیں اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عبادت و ریاضت میں اپنے دل کو لگانے کی کوشش کریں اور رمضان مبارک اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔